बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे तोशा खाना रेफरेंस का फैसला कल आने जा रहा है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो अनाउंस किया गया है। मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताने जा रहा हूँ जो उस फैसले से रिलेटेड हैं और किन बुनियादों पर कोई बड़ा फैसला नहीं दिया जा सकता इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से। वो क्या मामला है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ जरदारी की जो 4 रेफरेंसेस में बरीयत का जो दरखास्तें थी, नैब की तरफ से दरखास्तें दायर की गई थी, उसमें एक तो नैब ने अनोखा काम किया और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है वो उससे भी ज़्यादा अनोखा है। जो बात मैं आपको बता रहा था कि आसिफ जरदारी के जो नैब रेफरेंस हैं उसका रिकॉर्ड गायब हुआ है। वो रिकॉर्ड गायब या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने किया है या वो रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत ने किया है या वो लाहौर हाई कोर्ट में था, वहाँ से गायब हुआ है। ये एक मामला था और इसके ऊपर आज अतर मिनल्ला साहब ने बात भी की है। लेकिन असल चीज़ है कि कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। पहली बात तो ये है कि करप्शन को हमारे मुल्क में अब ये एक एडमिटेड फैक्ट है कि करप्शन को या जो बड़े करप्ट लोग हैं जिन्होंने रियासत के ख़जाने को नुकसान पहुंचाया है, उस पर अब इजमा हो चुका है कि वो कोई बड़ा गुनाह नहीं है, वो कोई बड़ा जुर्म नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं है। इस पर सारे बड़े मुल्क के सारे बड़े इस बात पर इकट्ठे हैं और उन्होंने ये उनकी जो सबकी एक जॉइंट पोजीशन मैं आपको बता रहा हूँ वो यही है। जब मामला इस तरह का हो कि आपको पता हो कि नैब की तरफ से कोई बदनीयती दिखाई जा रही है या नैब इस सारे के सारे मामले में, जब एक वक्त था आपको ये लगता था कि नैब अपने मुखालफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बना रहा है और उस वक्त आप नैब के खिलाफ फैसले देते थे। अब आपको पता है कि नैब को इन्होंने अपने घर की लौंडी बना लिया है और नैब का जो एक आज़ादाना तशख़्ख़ुस था वो ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद अब उसकी हिफाजत करना, एहतसाब की हिफाजत करना, कानून की हिफाजत करना, ये हमारी अदालतों की आइनी जिम्मेदारी है। आज जब अदालत में समाअत हुई, ये 25 साल पुराने 25 साल जो पुराना केस था, 4 रेफरेंसेस हैं। एक अर्सस ट्रैक्टर, एयरवाई गोल्ड, कोटेक्ना और एसएसजी रेफरेंसेस, ये बरीयत के खिलाफ अपीलें थी 2015 में दायर की गई थी नैब की तरफ से। ये बेसिकली जो केस क्या है 1998 में ये दो बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ और आसिफ जरदारी के खिलाफ ये रेफरेंसेस थे। उस वक्त जो चेयरमैन नैब थे सैफुर रहमान, उनके दौर में ये रेफरेंस बनाए गए थे और उन पर गैर मुल्की कंपनियों को शिपिंग के ठेके देने में जो कमीशन वसूल करने का इल्ज़ाम था। फिर उसके बाद हमने देखा कि 24 नवंबर 2015 को जज मोहम्मद बशीर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने उनको बरी कर दिया था। आसिफ जरदारी को अदम शवाहिद की बुनियाद पर इन रेफरेंसेस में बरी कर दिया था। उसके खिलाफ फिर ये जो अपील थी ये दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और ये नैब की तरफ से अपील दायर की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि नैब के खिलाफ जो नैब रेफरेंसेस हैं, इसमें नैब अदालत का जो फैसला ये दुरुस्त नहीं है और मुल्ज़मान को सज़ा दी जाए। जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था जो आज समाअत कर रहा था और जिसने बड़े अहम सवालात भी पूछे। जस्टिस सरदार एजाज साहब भी इस बेंच का हिस्सा थे। 2 रुकनी बेंच था। जब अदालत में समाअत शुरू हुई तो अत्तर मिनल्ला साहब ने कहा कि नैब के पास मेरिट पर कोई केस है ही नहीं। मेरिट पर केस क्यों नहीं है कि रिकॉर्ड गुम हो चुका है। रिकॉर्ड कहाँ पर है, वो किसने ढूंढना है, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये बतौर शहरी हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है, या ये अदालतों की जिम्मेदारी है कि वो फैसले दें और वो किसी अथॉरिटी को उसके ऊपर इंक्वायरी करवाएं, एफआईए से कहें कि वो, या एंटी करप्शन से कहें, वो इंक्वायरी करें कि रिकॉर्ड कहाँ गया, कौन कौन गुम करता है, कौन इसमें इन्वॉल्व है, कौन सी बड़ी ताकत ऐसी थी जिन्होंने आसिफ जरदारी के खिलाफ जो रेफरेंस था उसको खारिज, जो रिकॉर्ड था उसको गुम किया। अब चूंकि रिकॉर्ड नहीं है इस वजह से ये केस मेरिट पर नहीं बनता। नैब के प्रोसिक्यूटर जहांजेब भरवाना ने अदालत को बताया कि हमने मुकदमात वापस लेने की दरख्वास्त दायर की है। इस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अदालत ने आपको कई बार कहा कि रिकॉर्ड नहीं है, इस वजह से ये अपील मेरिट पर नहीं बनती। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए मुतल्लिका अथॉरिटी ने अपीलें वापस लेने की मंजूरी दी है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि नैब ने कोई इंक्वायरी की है कि केस का रिकॉर्ड कहाँ गया। अब ये सबसे अहम सवाल था कि नैब ने तो कह दिया जी कि हमारी जो अथॉरिटी है उन्होंने कहा है कि आसिफ जरदारी के खिलाफ केसेस को वापस लेना है। अतर मिनल्ला साहब ने पूछा कि जो रिकॉर्ड गुम हुआ है उस पर कोई इंक्वायरी हुई है, जिस पर उन्होंने कहा कि नैब के वकील ने जवाब दिया इंक्वायरी का हुक्म दिया गया था और इंक्वायरी हो रही है। अब वो कौन कह रहा है
وہ کہاں تک پہنچی ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم جو آصف زرداری کے خلاف نیب کی اپیلیں ہیں، ہم اگر تو آپ درخواست واپس لیتے ہیں، اپیل واپس لیتے ہیں، تو وہ بصیغہ واپسی خارج شد ہوتی ہے، وہ میرٹ کے اوپر نہیں ہوتی۔ کل اگر ریکارڈ مل جاتا ہے اور ریکارڈ ملنے کے بعد دوبارہ اپیل دائر ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے فرمایا کہ ہم نیب کی اپیلیں واپس لینے کی درخواست بھی منظور کر رہے ہیں اور نیب کی اپیلیں ہم میرٹ کے اوپر بھی خارج کر رہے ہیں، دونوں ہی۔ وہ نیب کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی اپیلیں واپس لے لیتے ہیں، آنریبل عدالت کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کی درخواست منظور کر رہے ہیں اپیلیں واپس لینے کی، لیکن ہم ساتھ فیصلہ جو لکھیں گے وہ میرٹ کے اوپر بھی لکھیں گے، تاکہ پھر پرماننٹ کلین چٹ مل جائے آصف زرداری کو، اور کل اگر ریکارڈ مل جائے اور اس معاملے میں اللہ کرے ہمارا کوئی نظام بہتر ہو جائے اور ہمارا جو ادارے ہیں نیب کے وہ آزاد ہو جائیں اور جو انصاف ملنے لگ جائے ہمارے نظام سے، تو اس کے بعد اس کے خلاف اپیلیں دائر ہوں اور کوئی سزا ہو سکے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ یہ اپیلیں میرٹ پر بنتی نہیں تھی، جبکہ جسٹس سردار اعجاز صاحب نے سوال کیا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ مقدمے کا ریکارڈ کدھر گیا ہے؟ آگے اطہر من اللہ صاحب جواب دے رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ ریکارڈ کہاں گیا ہے۔ جب پتہ ہے کہ یہ نیب کی بدنیت ہے حضور والا، پھر کس نے ایکشن لینا ہے، پھر کس نے پوچھنا ہے؟ ہم تو قانون کے طالب علم ہیں، ہم تو آپ سے گزارش کر سکتے ہیں، استدعا کر سکتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ نیب جانتا ہے کہ ریکارڈ کہاں گیا اور پھر بھی ریکارڈ وہ عدالت میں نہیں پیش کر رہا، جس کی وجہ سے آپ وہ اپیلیں واپس لے رہے ہیں اور آپ ان کا میرٹ کے اوپر بھی خارج کر رہے ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نیب کی بدنیت ہے، نیب کو پتہ ہے کہ ریکارڈ کہاں گیا۔ نیب پروسیکیوٹر کو مخاطب کرتے ہوئے اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آپ نے گزشتہ سماعت پر کہا تھا کہ ریکارڈ سپریم کورٹ اور احتساب عدالت کے درمیان سے غائب ہوا، کیا آپ کہتے ہیں کہ رجسٹرارز نے وہ ریکارڈ غائب کر دیا؟ رجسٹرار سپریم کورٹ اور رجسٹرار احتساب عدالت نے۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ اس کی انکوائری کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ انکوائری کب ہوگی کب نہیں ہوگی اس پر آنریبل عدالت نے نہیں پوچھا کہ وہ انکوائری کی جائے، اس کی ہمیں کوئی رپورٹ دی جائے، ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے، کچھ بھی نہیں کہا گیا اور ان کو ریلیف دے دیا گیا۔ جبکہ دوسری طرف توشہ خانہ ریفرنس عمران خان کے خلاف دائر کیا گیا تھا، اور یہ اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک تو عمران خان کو یہ جو نوٹس جاری کیا گیا ہے، یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی طرف سے شاہ نواز محسن جو شاہ نواز رانجھا ہے ان کی طرف سے، محسن نواز رانجھا، انہوں نے پی ڈی ایم کی اور حکومتی اتحاد کی طرف سے ریفرنس دائر کیا تھا، ایک ریفرنس اسپیکر کی طرف سے آیا تھا، جو پی ڈی ایم اتحاد کی طرف سے ریفرنس تھا وہ خارج کر دیا گیا تھا اور صرف جو ریفرنس اسپیکر کا تھا اس کو سنا جا رہا تھا۔ آج جب اور اس میں پھر جب فیصلہ محفوظ ہو گیا، فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد جو الیکشن کمیشن کی طرف سے ڈاکومنٹس منگوائے گئے، اب یہ تب تک فیصلہ خاموش تھا جب تک نہلی ریفرنس دائر نہیں ہوا تھا۔ جیسے نہلی کا ریفرنس دائر ہوا تو ادھر ضابط اخلاق کے جو خلاف ورزی کے کیسز تھے اس پر بھی فیصلے محفوظ ہو گئے، ادھر کہا گیا کہ لائیں 150 استعفے ہم منظور کرتے ہیں، ادھر یہ کہا گیا کہ جی آپ نے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ممبر پہلے بھی ممبر ہو اور وہ 7 سیٹوں پر مزید بھی الیکشن لڑے، یہ ساری باتیں بھی ہو گئیں اور ساتھ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ محفوظ کیا تھا وہ بھی سنانے کا کہہ دیا، کیونکہ الیکشن کمیشن کو غصہ ہے، اور غصہ ہے وہ نہلی ریفرنس کا اور سپریم جوڈیشل کونسل میں جو چیزیں سامنے لائی گئی ہیں۔ اب اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نیازی کا نام لکھا ہے اور نیچے یہ نہیں لکھا کہ وہ انہوں نے تو ریزائن دے دیا ہے، بلکہ ان کو بطور ممبر نیشنل اسمبلی، اور اگر ان کو بطور ممبر نیشنل اسمبلی سمجھیں تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ توشہ خانہ ریفرنس میں یہی اہم پوائنٹ تھا کہ دو ہی چیزیں تھیں، ایک تو یہ ہے کہ عمران خان اس وقت ممبر نیشنل اسمبلی نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ جب ایسا کوئی معاملہ ہوا تھا اور اس کے جو ایک اسپیسیفک ٹائم تھا، اس اسپیسیفک ٹائم میں آپ یہ ریفرنس دائر کر سکتے تھے۔ اب ہونا یہ ہے کہ اس پر جو علی ظفر صاحب نے بڑی تفصیل سے دلائل دیے تھے۔ علی ظفر صاحب نے کہا تھا کہ اب آپ کر کیا سکتے ہیں، نیب کو الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ اگر یہ نہلی ریفرنس جو ہے، کیونکہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تو آپ کے پاس اختیار ہے نہیں، یہ آرٹیکل 63 کے تحت جو ریفرنس ہے وہ آیا ہے، وہ آرٹیکل 62 کے تحت تو آپ کے پاس آیا نہیں ہے۔ آپ میکسیمم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کارروائی ہو تو آپ سیشن عدالت کو بھجوا سکتے ہیں، سیشن عدالت میں یہ استغاثہ چلے گا، الیکشن کمیشن بطور مستغیث ہوگا، یہ عمران خان کے خلاف استغاثہ چلے گا، وہ کیس چلے گا، اور اس کے بعد پھر جو سیشن عدالت فیصلے کرے گی، آپ نہیں سزا دے سکتے، آپ کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے
کہ جو آپ کے پاس ریفرنس آیا تھا اس پر کوئی کمپلینٹ بنتی ہے یا نہیں بنتی، اور یہ کمپلینٹ پھر آپ نے آگے سیشن عدالت میں دائر کرنی ہے اور آپ اس میں مستغیث ہوں گے، مدعی ہوں گے، اور آپ کی مدعیت میں یہ ریفرنس یہ کمپلینٹ فائل ہوگی اور عمران خان اس کو پھر ڈیفینڈ کریں گے۔ یہ علی ظفر صاحب نے جب الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ آپ میکسیمم کیا کر سکتے ہیں، یہ نہلی کی باتیں، یہ سارا ڈرامہ ہے، یہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ صرف یہ کر سکتے ہیں۔ ایک بات، دوسری اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے جو محسن نواز رانجھا ہے اس کو بھی نوٹس کیا، حالانکہ ان کی حد تک کیس ختم ہو گیا تھا، لیکن اب کر دیا نوٹس، الیکشن کمیشن ہے وہ کر سکتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اسپیکر کے پاس اور چیئرمین سینٹ کے پاس یوسف رضا گیلانی کا اور اسپیکر کے پاس آصف زرداری کا توشہ خانہ ریفرنس پاکستان تحریک انصاف جمع کروا چکی ہے، جو اسپیکر اور چیئرمین سینٹ نے اسپیسیفک ٹائم میں بھجوانا ہے۔ الیکشن کمیشن کو نہیں بھجوائیں گے تو ہائی کورٹ سے ڈائریکشن ہو جائے گی۔ اب جو فیصلہ عمران خان کے خلاف ہوگا وہی فیصلہ پھر آصف زرداری کے خلاف بھی ہوگا۔ اس وجہ سے یہ جو الیکشن کمیشن ہے، پہلے آپ جانتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ تھا یہ تو جماعت پر پابندی لگانا چاہتے تھے، کیوں نہ ہو سکا؟ پتہ تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا بھی کیس پینڈنگ پڑا ہے، تو پھر جو رول آف کنسسٹنسی ہے اگر ان کے خلاف ثابت ہوتا ہے تو وہ بھی ان کو بھی وہی سزا ہوگی جو پی ٹی آئی کو ہوگی۔ تو یہ بات الیکشن کمیشن جانتا ہے، اور آصف زرداری پر جو نوازشات یا بلاول زرداری پر ہیں وہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ان کو کوئی نقصان پہنچایا جائے۔ اس وجہ سے الیکشن کمیشن کوئی ایسا فیصلہ نہیں دے گا جو کل آصف زرداری کے گلے پڑ جائے یا یوسف رضا گیلانی کے گلے پڑ جائے۔ دوسری بات علی ظفر صاحب کی کہ الیکشن کمیشن نہ نیل کر سکتا ہے نہ کوئی اور کاروائی کر سکتا ہے، بلکہ وہ سمپل ایک کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے سیشن عدالت میں۔ اور ہاں، اگر کوئی نیلی ہوتی ہے، اس طرح کا کوئی ایک فیصلہ آتا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے جو لکھا لکھایا، اگر جیسے عمران خان نے کہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ ایک ویڈیو آڈیو آنی ہے جس میں الیکشن کمیشن مریم نواز کو بتا رہا ہے اور مریم نواز نواز شریف کو بتاتی ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ عمران خان کو توشہ خانہ ریفرنس میں نہل کر دیں گے، تو وہ نہلی پھر عدالتیں بھی بیٹھی ہیں، پھر عدالتیں اگر نہیں کریں گی تو پھر اگر عدالتیں یہ دیکھیں کہ جو بندہ اتنا پاپولر ہے اور جس کے خلاف یہ الزام لگایا جا رہا ہے اور اس بنیاد پر اس کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا جا رہا ہے، اور عدالتیں بھی اگر خاموش رہتی ہیں، پھر عوام کہاں عدالتوں کے جو فیصلے ہیں پھر ان کی ساری چیزیں دیکھیں گے۔ اب دیکھتے ہیں جو بھی فیصلہ آئے گا آپ کو تفصیلات بتائیں گے۔ امید کرتے ہیں کل جمعہ کا دن ہے، 2 بجے یہ فیصلہ آئے گا اور جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کو بتائیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔